बैरिया टाउन बंद, रातों रात मुलाजमीन फारिग और बैरिया टाउन की कश्ती डूबने वाली है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। बैरिया टाउन कराची से आप मुझे देख रहे हैं, मैं अली रजा हूँ। नाजरीन, हमारे एक बहुत पुराने दोस्त हैं जिनका वीलॉग बड़ा आजकल चल रहा है, मलिक रियाज साहब, बैरिया टाउन कराची, लाहौर और इस्लामाबाद को लेकर, और वो हर शख्स बैरिया टाउन कराची से रिलेटेड वो वीलॉग हमें शेयर कर रहा है। उस वीलॉग में ये कहा गया है कि बैरिया टाउन बंद, रातों रात मुलाजमीन फारिग और बैरिया टाउन की कश्ती डूबने वाली है। ये कहा है हमारे बहुत सीनियर दोस्त हैं। 2014-15 में मैंने उनके साथ काम किया है एक निजी टीवी चैनल में। उनका क्या कहना है, अब उन्होंने जो बातें कही हैं मैं मुख्तसरन आपको वो बताऊंगा, उस पर अपनी इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूंगा। उनका कहना है कि मलिक रियाज साहब की दुबई में बड़ी बैठक हुई है और उस बैठक में बड़े बड़े फैसले हुए हैं। फैसले क्या हुए हैं वो भी आपको जरा बता देते हैं। उनके मुताबिक जो सरमायाकारी है और जो सरमायाकार हैं जिन्होंने बैरिया टाउन कराची, लाहौर और इस्लामाबाद में सरमायाकारी कर रखी थी, उनके लिए अब मुश्किलात हैं। पहली जो मेरी इंफॉर्मेशन है, यकीनन उनकी एक इंफॉर्मेशन है, उनकी एक ओपिनियन है, एक मेरी इंफॉर्मेशन और ओपिनियन है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। कोई बैठक इस तर्ज की नहीं हुई जो कि खबर बने। अमूमन बिजनेसमैन की मीटिंग चलती रहती हैं अपने कारोबार को लेकर या मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज और प्लानिंग्स को लेकर। उनका कहना है कि लाहौर, कराची और इस्लामाबाद से जो बड़े डीलर्स हैं उनको जो दस्ते रास्त हैं, शाहिद महमूद कुरैशी साहब, उन्होंने बुलाया। ये कौन कह रहा है? वो व्लॉगर जिनकी वीडियो आजकल बड़ी वायरल चल रही है कि जी उन्होंने बुलाया है और कुछ लोगों को टिकट्स बैरिया टाउन ने दी हैं, रिहाइश भी दी हैं, और कुछ लोग अपने खर्चे पर आए हैं और उनके साथ बैठक हुई है। तो कोई जो ऑथोराइज डीलर है या जो डीलर डायरेक्टली इन्वॉल्व है बैरिया टाउन कराची, इस्लामाबाद, लाहौर की इंतजामिया और मलिक साहब, अली साहब और शाहिद महमूद कुरैशी के साथ कोई शख्स यहां से दुबई नहीं गया इस मीटिंग के लिए। कोई मीटिंग नहीं हुई है। सब जो डीलर हजरात हैं, मैंने पूरी इंफॉर्मेशन ली है। कराची में तो मैं खुद मौजूद हूँ, यहाँ तो सारे डीलर से राबते में रहता हूँ, ग्रुप में हूँ। इस्लामाबाद और लाहौर वालों से भी मैंने राब्ता किया, तो ऐसी कोई मीटिंग हुई नहीं है। पता नहीं क्यों सनसनी खेजी के लिए ये वीलॉग कर दिया गया है। और अगर वो मेरे जो सीनियर हैं वो मेरा वीलॉग सुन भी रहे हैं तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर मैं कहीं गलत हूं तो मेरी सलाह फरमा दें। वो कोई मीटिंग नहीं हुई, सारे डीलर्स हजरात इधर ही हैं, किसी को नहीं बुलाया गया, ना अपनी टिकट खर्च करके कोई गया, ना बैरिया टाउन ने किसी को स्पॉन्सर किया है, ना ही सरमायाकार और जो रिहायशी हैं या जो काम करने वाले हैं उनके लिए कोई अच्छी खबर है, ना ही कोई बुरी खबर है। यानी कोई खबर ही नहीं है, उनके मुतालिक कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है। तो मैं निगेट ही करूंगा, मैं इस बात को रद्द करता हूं मेरे मुताबिक। अच्छा जी, ये तो चलें ठीक है जी, मीटिंग चलती रहती है और वो सारी चीजें। व्लॉगर के मुताबिक, यूट्यूबर के मुताबिक 40 नहीं 400 मुलाजमीन को नौकरी से निकाल दिया गया है। 400 मुलाजमीन बहुत होते हैं और लाहौर, कराची और इस्लामाबाद 3 स्टेशन से इन लोगों को नौकरी से टर्मिनेट कर दिया गया है यूट्यूबर के मुताबिक। और एक बात और, जिन लोगों को नौकरी से निकाला गया इनमें ब्रिगेडियर, मेजर, कर्नल और जो नेवी और बाकी जो लीगल टीम के अफराद हैं वो शामिल हैं। यानी रातों रात लोगों को टर्मिनेशन लेटर दे दिए गए हैं। जो उनकी रोटियां लगी थी, जो मरात उनको दी जा रही थी, वो सारी उनसे रातों रात वापस ले ली गई हैं। ये कहना है यूट्यूबर का मलिक साहब के मुतालिक, के मलिक साहब ने रातों रात ये सारा मामला कर दिया है। और इस खबर में कोई सदाकत नहीं है। आप इस्लामाबाद, लाहौर और कराची के अपने किसी जानने वाले से पूछ लीजिए कि क्या इतनी बड़ी तादाद में लोगों को नौकरी से निकाला गया है। जो बातें की जा रही हैं कि रातों रात निकाल दिया गया है लोगों को, जो उनके मराद थी या जो यूट्यूबर के मुताबिक रोटियां उनकी लगी हुई थी, जो खुली छूट थी वो खत्म हो गई है, ऐसी तो कोई बात ही नहीं है। कोई बंदा ही नहीं निकाला गया तो क्या मराद वापस दे दी जाएंगी। अब मैं
یہ کاؤنٹر نیریٹو، آپ اس کو کاؤنٹر نیریٹو نہ سمجھیے گا، صرف اصلاح سمجھیے گا بھائی صاحب کہ میرے مطابق یہ خبر ایسے نہیں ہے. میں بیریا ٹاؤن کراچی میں اس وقت موجود ہوں. آپ تو یوٹیوب کرتے ہیں، یقیناً انفارمیشن کی بیس پہ کرتے ہیں، لیکن آپ ذرا اپنے جو سورسز ہیں، جو خبر رساں لوگ ہیں، ان سے ذرا کہیے کہ کم از کم اس خبر کو کنفرم کریں کہ کراچی اور لاہور، جو کہ میں ڈائریکٹلی انوالو ہوں، چلیں اسلام آباد میں تو اس طرح انوالومنٹ نہیں رہتی، لاہور اور کراچی میں کسی شخص کو نوکری سے فارغ نہیں کیا گیا. ہاں اگر روٹین کے مطابق کچھ لوگ جو ہے وہ اپوائنٹ ہو رہے ہیں، کچھ لوگ نوکری چھوڑے ہیں، وہ تو ایک سیپریٹ پارٹ ہے، لیکن 400 لوگوں کا مطلب ہے کہ بہت بڑی ٹرمینیشن ہے، بہت لوگوں کو ملازمت سے فارغ کیا گیا ہے. یقیناً احتجاج ہوتا، کوئی بڑی وجہ بتائی جاتی. اچھا جی، یوٹیوبر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جب بھی کشتی ڈوبنی ہوتی ہے تو اس پر جو بوجھ ہوتا ہے سب سے پہلے اس کو اتارا جاتا ہے. تو یوٹیوبر کے مطابق بیریا ٹاؤن کی کشتی ڈوبنے والی ہے، اسی لیے بوجھ اتارا گیا ہے. تو بوجھ تو اتارا ہی نہیں گیا، ہم تو پہلے ہی بتا چکے ہیں. ان کے مطابق 400 لوگ ہیں، وہ بوجھ ہیں، بوجھ کو اتار دیا گیا، 400 لوگوں کو فارغ کر دیا گیا، لیکن اس میں کوئی صداقت نہیں ہے اور کشتی ڈوبنے والی نہیں ہے، کیونکہ یہ کشتی اپنی منزل پر پہنچ چکی ہے. تو منزل کے بعد آگے کوئی منزل نہیں ہوتی جس سے ڈر ہو کہ یہ کشتی شاید منزل مقصود تک نہ پہنچ پائے. دوسری بات جی، ملک صاحب، علی صاحب اور جو بیریا انتظامیہ ہیں، ان پر ایک اور الزام ہے، یا الزام کہہ لیجئے یا ان کی رائے کہہ لیجئے کہ جی بیریا ٹاؤن ہمیشہ، میں ذرا پڑھ کے بتا دیتا ہوں، کرنل، بریگیڈیئر آرمی، سینئر آرمی آفیسرز اور میجرز کو ہی جو ہے وہ جاب پر رکھتے ہیں. بھئی ان کے کرائیٹیریا، ہر جاب کا ایک کرائیٹیریا ہے. اگر ان کے کرائیٹیریا پر یہ میجر، جنرل، کرنل یا سینئر آرمی آفیسرز آتے ہیں تو اس میں کسی کو کیا اعتراض ہونا چاہیے؟ آپ جس چینل میں جاب کرتے ہیں، آپ جب اینکرز کی جاب کی ریکروٹمنٹ کرتے ہیں تو کیا یہ نہیں کہتے کہ کسی اچھے چینل کا سینئر جو ہے وہ اینکر پرسن چاہیے، کیونکہ آپ کی ریکوائرمنٹ ہے. اب اگر ایک سب سے بڑا ادارہ، ایک سب سے بڑی ریئل اسٹیٹ کمپنی، ایک سوسائٹی ہے جس کا نام ہے بیریا ٹاؤن، اگر ان کو اپنی ریکروٹمنٹ کے لیے یہ لوگ سوٹ کرتے ہیں تو میرا نہیں خیال اس پر کوئی اعتراض کی بات ہے یا اعتراض کرنا چاہیے. خیر، اس کے بعد ایک اور بڑی عجیب بات کی ہے کہ ملک ریاض کا جو رویہ یا جو ایک طریقہ کار ہے، وہ اور علی ریاض کا طریقہ کار مختلف ہے. یوٹیوبر کے مطابق ملک ریاض اور علی ریاض میں اختلافات ہیں، جیسے مثال دے کر انہوں نے کہا جیسے آصف علی زرداری صاحب اور بلاول بھٹو صاحب میں. اب میں تو ملک صاحب اور علی صاحب علی سائڈ کو ذرا بہتر جانتا ہوں کیونکہ میں اس میں انوالوڈ ہوں. ملک صاحب اور علی صاحب میں ہمارے پاس کوئی ایسی خبر نہیں ہے کہ اختلافات ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ ملک صاحب آہستہ آہستہ جو یہ کاروبار ہیں یہ علی صاحب کی طرف منتقل کر رہے ہیں. لیکن میں بہت ادب سے اس طرح یہ تصحیح کر دوں، ہمارے بھائی ہیں وہ، کہ یہ جو اختیارات ہیں یا یہ جو ایک بزنس کی منتقلی ہے، یہ بہت پہلے سے ملک صاحب نے علی صاحب کے سپرد کر دی ہے. یہ اب کی بات نہیں ہے، 2017-18 سے تمام معاملات ملک صاحب کے بیٹے علی ریاض صاحب دیکھ رہے ہیں، اور ہماری خود بہت دفعہ میٹنگز کچھ عرصہ پہلے تک کراچی میں ان کے ساتھ ہوئی ہیں. شاہد محمود قریشی صاحب اور علی صاحب، یہ دو لوگ ہیں جو کہ بہت کنسرن ہیں. سارے جو آرڈرز ہیں وہ علی صاحب کی طرف سے آتے ہیں، جو بھی کوئی چیز آتی ہے وہ علی ریاض صاحب کی طرف سے آتی ہے. تو پتہ نہیں کون سی بات کو کب شامل کر لیا جی، اب ملک صاحب منتقلی کر رہے ہیں، پتہ نہیں کہاں کی بات کی ہے. بھائی اس بات پر تو شدید اختلاف والی بات ہے. میرا آپ کا اختلاف ہے اس خبر کر کہ ملک صاحب اپنا کاروبار علی صاحب کو منتقل کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ 2017 جب سے میں ریئل اسٹیٹ کا کام کر رہا ہوں، یہ تب سے علی صاحب کے پاس ہے ملک صاحب. تو یقیناً ان کا تو جو شفقت کا ہینڈ ہے وہ ہے ہی، یقیناً ہوگا. لیکن جو اون گراؤنڈ چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، جو میٹنگز ہوتی ہیں، منڈے میٹنگز یا ویکلی یا اینولی، ایون کوئی بڑی لانچ، اس پہ بھی علی صاحب کا خطاب ہوتا ہے، ہم نے خود بہت دفعہ سنا ہے. اچھا جی، ایک بات اور کی گئی ہے جو کہ خیر ہمارے موضوع سے ریلیٹڈ نہیں. ان کا کہنا ہے کہ ملک ریاض صاحب نے ایک ڈیجیٹل پلیٹ فارم کی لانچ کی تیاری کر لی ہے جو کہ دبئی سے لانچ ہوگا، اور اس کو ہیڈ کریں گے
دنیا نیوز کے پریزیڈنٹ سابقہ پریزیڈنٹ کامران خان اور جو کہ دبئی میں یہ سارا سیٹ اپ ہے اور وہی وہ ہیڈ کریں گے اور بہت سارے اینکرز اسائنمنٹ ہیڈز اکاؤنٹنٹس یہ سارے ان کے پاس چلے گئے ہیں. تو خیر یہ اس خبر کا مجھے علم تھوڑا ہے زیادہ نہیں ہے تو یہ جو وہ کہہ رہے ہیں یقیناً درست ہوگی. باقی جو 3-4 باتیں میں نے آپ کو بتا دی ہیں کہ کشتی ڈوبنے والی نہیں ہے کیونکہ کشتی جو ہے وہ منزل مقصود تک پہنچ چکی ہے. بحریہ ٹاؤن لاہور تو بہت پہلے سے, بحریہ ٹاؤن کراچی ڈیولپڈ ہے, یہاں سیل پرچیز لوگوں کا آنا جانا چل رہا ہے. قیمتیں یقیناً ڈاؤن ہیں. ملک صاحب اور علی صاحب میں کوئی اختلافات نہیں ہے. 400 لوگوں کو بالکل فارغ نہیں کیا گیا اور کوئی ایسی بیٹھک نہیں ہوئی جس میں جو سرمایہ کار یا ڈیلرز کو بلا کر بتایا گیا ہو کہ اب ہم جو ہیں وہ یہ نہیں کر رہے یا یہ کر رہے ہیں. تو یہ میری انفارمیشن کی بنیاد پر میں یہ جو ہے وہ بھائی ہیں جو یوٹیوبر ہیں ان کو جواب دے رہا ہوں. اچھا آخری خبر ہے جو انہوں نے کہی ہے کہ بحریہ ٹاؤن پشاور فینش ختم اور وہ لوگ پریشان ہیں. تو بحریہ ٹاؤن پشاور نے تو ابھی وہاں کوئی لانچنگ نہیں دی, صرف ایک فارم دیا تھا, 1,70,75,000 روپے کا فارم تھا. تو اس کے علاوہ تو بحریہ ٹاؤن نے کوئی چیز وہاں لانچ ہی نہیں کی. تو ختم کیا کرنی ہے, تو وہ تو بھی ڈیلے ہے. تو باقی 1-2 اور جو ہے وہ ویلاگز ہیں جس پر میں اگلے ویلاگ میں انشاءاللہ ان کو ریسپونڈ کروں گا. جہاں ان کی خبر بات درست ہوگی اس کو بالکل مانیں گے, بٹ جو چیز میرے مطابق یا میری انفارمیشن کے مطابق تھی ناظرین وہ آپ کی خدمت میں رکھ دی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کا ہمارا حامی و ناصر ہو. اجازت دیں, اللہ حافظ.